بسم اللہ الرحمن الرحیم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے جس کا مطلب یہی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آپ چاہے عیسائیوں کے کلچر کو اپناتے ہوں، چاہے یہودیوں کے مذہبوں کے طور طریقوں کو اپناتے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے جس کا مطلب من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو جس قوم کے فعل کو، جو جس قوم کے طریقوں کو اپناتا ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے کلچر کو اپناتا ہو، چاہے وہ یہودیوں کے طور طریقوں کو اپناتا ہو، چاہے وہ برادران وطن کے طریقوں کو اپناتا ہو، تو صاف ارشاد ہے فہو منہ، وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی کی ذات میں سے ہے، وہ انہی کی برادری میں سے ہے، وہ انہی کی قوم میں سے ہے، وہ انہی کے مذہب میں سے ہے۔ اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا مرنا بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا اٹھایا جانا بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم دیکھیں کتنا غیروں کے طور طریقوں میں گھسے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم کس طرح غیروں کے کلچر کو اپنائے ہوئے نہیں ہیں، کس طرح ہم ان کے تہواروں میں شرکت کر رہے ہیں، اور ہماری کس طرح ان کے تہواروں میں شرکت داری ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی مختصر سی بات کریں گے کہ دیکھیں ہم غیروں کے کلچروں کو کتنا اپنائے ہوئے ہیں، کتنا ہم غیروں کے کلچر میں گھسے ہوئے ہیں، اور کیا ہم سوچتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے 25 دسمبر گیا، کرسمس، کس طرح مسلمانوں نے اس میں شرکت کری ہے، کس طرح سیکولرزم کے نام پر انہوں نے کیک کاٹا، اور پھر جو ہے کس طرح کرسمس کو منایا ہے، اور پھر بعد میں دعائیں کرتے ہیں۔ کیا ہم پیغام دیتے ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں؟ ایک تو کرسمس، آپ خود سوچیں کرسمس کیسا ہے، وہ خود ایک اپنے آپ میں کیسا تہوار ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں وہ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بیٹا میں سمجھتے ہیں، اور معاذ اللہ یہ تو کفر ہے نا، کفر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کو غالی دے رہا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے، ہمارے سامنے قرآن کے آیتیں ہوتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ہے کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی سے جنا، نہ ہی اس نے کسی کو جنا، لیکن پھر بھی نہیں ہمارے سمجھ میں آتے، جبکہ وہ کفر بولتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں قرآن کی کتنی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان سب باتوں پر عمل نہیں کرتے ہوئے ہم ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم جناب ان کے تہواروں میں نہیں شرکت کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے میلوں میں گئے ہوئے تھے، ہم ان کے میلے ٹھیلوں میں گئے ہوئے تھے۔ یہ میلہ لگا کس نام پر ہے؟ یہ میلہ لگا 25 دسمبر کے نام پر ہے۔ یہ نمائش لگی کس نام پر ہے؟ 25 دسمبر کے نام پر ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اسی سے، کفر سے ہے، اور آپ اسی میلے میں گئے تھے، آپ اسی میلے ٹھیلے میں گئے تھے۔ تو جس طرح اللہ کو کفر ناپسند ہے، اسی طرح کفر کا ساتھ دینے والا گویا وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، وہ بھی اللہ کو نہیں پسند ہے۔ تو آپ بھی کفر کو بڑھاوا دے رہے ہیں، آپ بھی ان کے حوصلوں کو بلند کر رہے ہیں، ان کے جذبوں کو بلند کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس طریقے سے کام اور بڑھائیں اور ہم اس میں شرکت کریں۔ یہ کیا ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں؟ اتنا ہی نہیں ہے، ان کے تہواروں میں اتنی زیادہ شرکت ہماری بڑی ہے، اور پھر وہ اتنے بڑے گنڈے موالی، اتنے بڑے ظالم، ہم ان سب چیزوں کو بھول کر کے ہم ان کے طور طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم ان کے طریقوں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم ثبوت دے رہے ہیں آج کہ ہم ہی سب سے بڑے ظالم ہیں، آج ہم ہی دے رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑے زائنسٹ ہیں، آج ہم ثبوت دے رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، گزارش ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے وہ نوجوان، ابھی آپ لوگوں کے سامنے نئی سال آ رہی ہے، ہیپی نیو ایئر نئی آ رہی ہے، 31 دسمبر، 31 دسمبر کی رات میں وہ نوجوان کیا کرتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آتی۔ ایسی رات ہے، ایسی رات ہے، اللہ اکبر، جس میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ یہ 31 دسمبر کی رات، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو روئے زمین پر نہ کیا جاتا ہو۔ ہر وہ برا سے برا، ہر وہ بد سے بدتر گناہ اس رات میں کرا جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، ذرا سوچو، یہی وہ رات ہے جس میں لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو چند مزوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں، تھوڑے سے مزے کی خاطر، تھوڑے سے عیش و عشرت کی خاطر ایمان جیسی دولت کو بیچ دیتے ہیں۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں ہر برا سے برا نشہ کروایا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی، یہی وہ رات ہے جس میں بے حیائی کے، زنا کے اڈے سجائے جاتے ہوں، بدکاریوں کی محفلیں لگائی جاتی ہوں، رقص سرور کی محفلیں لگائی جاتی ہوں، اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس کی طرف دعوت دی جاتی ہوں۔ یہی وہ رات ہوتی ہے، یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں پہلی بار نوجوان شرابی بنتا، چرسیلی بنتا، گنجیری بنتا،
یاد رکھو یہ وہی رات ہوتی ہے جس میں بہت سی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو کھیلا جاتا، عزتوں سے کھیلا جاتا، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرا جاتا۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں بہت سی لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرا جاتا، ان کی عزتوں کو تار تار کرا جاتا، ان کی عفت کو تار تار کرا جاتا۔ نہیں سمجھ میں آتا؟ یہی وہ رات ہوتا ہے، یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں بے حیائی بے شرمی کھلے عام کری جاتی ہے۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں لوگوں کو شرابیں پلائی جاتی ہے، جس میں جو ہے نا بدکاریوں کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور وہ مسلمان ماؤں اور بہنوں کو بھی خاص طور سے اس میں انوائٹ کرا جاتا ہے تاکہ تمہارے دل سے ان کے ایمان کو چھین لیا جائے، ان کے دل سے اللہ اور اس کا رسول نکال دیا جائے۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کو چھینا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ وہی رات ہوتی ہے جس میں بے حیائی کھلے عام ہوتی ہے، بے شرمی کھلے عام ہوتی ہے۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں ہر وہ گناہ کرا جاتا ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا۔ اور یہ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمان اس رات کو اپنا نیا سال مناتے ہیں، نیا سال تصور کرتے ہیں۔ ارے ان کی سال ہی نہیں ہے، محرم الحرام کے سال سے ان کی شروعات ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری نئی سال ہے، ہیپی نیو ایئر ہے، وہ جشن مناتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں اس رات میں۔ مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں یاد رکھو یہ بد مذہبوں کی بنائی ہوئی سازش ہے، یہ ایک سازش ہے کہ آپ کے دل سے اللہ اور اس کا رسول چھین لیا جائے، ایک اللہ ہونا چھینا لیا جائے، ایک رسول چھین لیا جائے۔ یاد رکھو آپ کے دل سے ایمان چھین لیا جائے۔ آپ ذرا تصور نہیں کرتے ہیں، آج ہم اس رات کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہم کبھی اپنی اندھیری قبر کے رات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری وہاں پر رات کیسے گزرے گی؟ آج ہماری یہاں تو رات گزر رہی ہے، آج ہم نیا سال بھی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو وش بھی کر رہے ہیں، خوب عیش و عشرت کے مزے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری وہ رات قبر کی، کیا ہمارے وہاں بھی مزے ہوں گے نا؟ کیا ہم وہاں تو مصیبت میں نہیں پھنسے ہوں گے نا؟ ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں تصور کرتے ہو؟ آج وہ میری نوجوان مائیں اور بہنیں ذرا تصور کریں کہ آج اگر ہمارے نوجوانوں کو ذرا سی کیل بھگتی ہے تو ہم اس کا درد برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس کی چبھن برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس کی جلن برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ارے میری وہ نوجوان بہنیں ذرا سے ان کو کانٹا ایک پیر میں چبھتا ہے تو وہ آئی کر کے رہ جاتی ہیں، اور ان کی اتنی سی جلن نہیں برداشت ہوتی ہے، اتنی سی اس کی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کیا وہ تصور کر سکتی ہیں کہ وہ قبر کی رات جس کا دن بھی رات کی تاریکیوں سے بدتر ہے، اور اس رات میں جہاں پر وہ عذاب ہوگا، کیا ہم اس رات کو برداشت کر لیں گے؟ کیا ہم اس رات میں اس عذاب کو برداشت کر لیں گے؟ کیا ہم قبر کے عذاب کو جھیل لیں گے؟ کیا ہم قبر کے عذاب کو جو اتنا سخت ہو، اتنی سختی سے کے ساتھ وہ کیڑے ہمارے سے مقابلہ کریں گے، کیا ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے؟ ذرا اس کو بھی تصور کرتے۔ آپ اپنی قبر کی اندھیری رات کے بارے میں بھی سوچتے، اور پھر آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں یہ تو سوچئے نا، یہ تو سمجھیے نا۔ آپ ذرا تصور کریے، دماغ لگائیے۔ ہم ان زائنسٹ لوگوں کے ساتھ میں مل کر کے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی سال ہے۔ ارے یہ کیسی ہماری نئی سال ہوتی ہے؟ یہ ہماری بربادی کی نئی سال ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی نئی سال ہے جہاں صرف ہماری بربادی مقدر بنی ہو، جہاں صرف ہمارے خون سے ہمارا وہ سارا کام لکھا جا رہا ہو، ہماری تاریخ لکھی جا رہی ہو ہمارے خون سے، اور ہمارے اوپر زمین تنگ کری جا رہی ہو، اور پھر بعد میں بولا جاتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر، یہ تمہاری نئی سال ہے۔ ہم کس کو نہیں بھلا چکے ہیں؟ ہم غزہ کے مسلمانوں کو بھلا چکے ہیں نا، ہم فلسطینی مسلمانوں کو بھلا چکے ہیں نا، ہم زائنسٹ یہودیوں کو بھلا چکے ہیں نا، جو کون ظلم کر رہا ہے ان غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہم وہ بھلا چکے۔ ارے ہم غزہ کے مسلمانوں کی شہادتوں کو بھلا نہیں چکے تو پھر اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر 31 دسمبر کی رات کو منا رہے ہیں تو گویا ہم اسی بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم بیت المقدس کو ہم بھلا چکے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کو ہم بھلا چکے ہیں، جہاں پر تھوڑے سے ہی دنوں میں 20,000 سے زائد فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہو۔ یہ ہم کیسا ثبوت دے رہے ہیں؟ ہم ان کو بھلا چکے، جس میں جو ہے زیادہ تر 12,000 کی تعداد میں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، جن کا کوئی قصور نہیں، سسٹم کا حصہ نہیں ہے، ان کی ماں کی گود سے ان کو چھین لیا گیا ہو، ان کو شہید کر دیا گیا ہو، ہم ان کو بھلا چکے ہیں۔ اور اتنی تعداد میں ماں بہنوں کو شہید کر دیا گیا ہو، ہم ان کو بھلا چکے ہیں، آج ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ ایسا ظلم ہے، کیسی ظلم کی داستان ہے جہاں پر 56,000 سے زائد مسلمان زخمی ہیں، انجرڈ ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا تو کسی کا پیر کٹا تو کسی کی آنکھ چلی گئی حملے میں دب کے، اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے حملے میں دب کر کے چیختے رہے، چلاتے رہے اور جان نکل گئی۔ آج ہم ان لوگوں کو بھلا چکے۔ آج یہ کون ظلم کر رہا ہے؟ آج ہمیں نہیں دکھائی دیتا یہ کون ظلم کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ظلم کر رہے ہیں؟ یہ وہی زائنسٹ یہودی ہیں، یہ وہ دہشت گرد اسرائیل ہے، ظالم اسرائیل ہے۔ اور اس اسرائیل کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ یہ آپ لوگوں کو ذرا تصور کرنا چاہیے۔ ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ یہی ہے جرمنی ہے، یہی ہیں فرانس ہیں، یہی ہیں وہ
ब्रिटेन ہے، یہی وہ کینیڈا، اور وہ عیسائی دیش ہیں، امریکہ ہے، کیسے اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے ڈیجیٹل طریقے سے بھی، فزیکل طریقے سے بھی. کیوں؟ کیونکہ تم مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور بعد میں تم سے یہ بولا جائے گا کہ ہیپی نیو ایئر، یہ تم کو نئی سال مبارک ہو. ایسی نئی سال تم کو چاہیے جہاں پر صرف تمہارا خون خرابہ ہو، جہاں تمہارے ہی خون سے تمہارے گھروں کو لال کرا گیا ہو، جہاں تمہارے ہی ماؤں کی گودوں سے تم کو اجاڑ لیا گیا ہو، تم کو شہید کر دیا گیا ہو، اور بعد میں یہ تم سے بولیں گے ہیپی نیو ایئر، یہ نئی سال، اور بعد میں تم سے بولیں گے کرسمس. کیا تصور کرتے ہو میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائی اور بہنوں؟ ذرا سوچو اور تصور کرو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم اس رات میں کیا نہیں بدکاری کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس رات میں ہم ان لوگوں کا ساتھ دے کر کے، زائنسٹ اور ظالموں کا ساتھ دے کر کے، ہم بھی ان غزہ کے مسلمانوں کو مارنے میں برابر شریک ہو رہے ہیں، ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. یہ کون لوگ مناتے ہیں؟ یہ عیسائی مناتے ہیں، عیسائی نئی سال کرتے ہیں، وش کرتے ہیں، اور نہ جانے اس کی سجاوٹیں کرتے ہیں، اور اسی میں ہی ہم بھی شرکت کرتے ہیں، اور اسی میں ہم بھی شرکت کر رہے ہیں. یہ وہی امریکہ ہے، یہ وہی فرانس ہے، یہ وہی لوگ ہیں، عیسائی دیش ہیں، جو آج غزہ کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، غزہ کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہنستے تھے، کھیلتے تھے، آج ان کی زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو گئی ہے. تصور کرو. اور آج وہ اس طریقے سے ظلم مچائے ہوئے ہیں، اور اتنا جو ہے اندھا دھند طریقے سے، اللیگلی طریقے سے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اور جو اتنی ظلم کی داستان ہے، یاد رکھو وہ داستان کوئی اور نہیں لکھ رہا ہے، بلکہ آج ہم گویا یہ بتا کر کے 31 دسمبر کی رات کو منا کر کے، کرسمس کو منا کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ جو داستان ظلم کی لکھ رہے ہیں وہ ہم ہی لوگ لکھنے والے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں وہ ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی مسلمان ہی وہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کے تہواروں میں شرکت کر رہے ہیں، ہم ان کی بنائی ہوئی سازشوں میں شرکت کر رہے ہیں، اور وہ ہم کو ادھر ایک طرف سے رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، مارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر رحم بھی نہیں کر رہے، اور ہم ان کا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم سے حساب ہوگا، لیکن ہم اس حساب کا جواب نہیں دے پائیں گے. آج جو ہماری پلاننگ 31 دسمبر کو لے کر کے، 31 دسمبر کی نائٹ کو لے کر کے، گویا غزہ کے مسلمان آج اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں، وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم شہید ہو جائیں گے، اللہ کے رسول کے دربار میں کھڑے ہو کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ یہ تیری کیسی امت تھی، یہ تیری کیسی امت تھی. ایک طرف تو ہمارے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا، ہماری طرف ظلم و ستم کی چکیوں میں ہم کو ڈالا جا رہا، ظلم و ستم کی ایسی داستان ہے کہ ایسا ظلم ہے، ایسے مظالم ڈھائے جا رہے، کھانا پانی بند ہے، جہاں پر ہم کو گھر بار ہم سے چھین لیا گیا ہو، جہاں ہمارے خاندانوں کو اجاڑ دیا گیا ہو، جہاں اتنے معصوم بچوں کی اتنی تعداد میں شہادتیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف اسی امت کی طرف وہ لوگ تھے جو 31 دسمبر کی نائٹ کو منا رہے تھے، جو 31 دسمبر کی نائٹ کو منانے کی پلاننگ کر رہے تھے، نئے سال کا جشن منا رہے تھے، نئے سال کے جشن منانے کی پلاننگ کر رہے تھے، اس کی تیاریاں کر رہے تھے. گویا وہ ایک طریقے سے یہی ثبوت دے رہے تھے کہ اگر غزہ کے مسلمانوں کو کوئی اگر شہید کرنے والا ہے تو وہ خود ہی مسلمان تھے جو 31 دسمبر کی نائٹ کو منانے جا رہے تھے، کیونکہ ظالموں کی بنائی ہوئی سازشوں کو اپنانے جا رہے تھے، ظالموں کی بنائے ہوئے تہواروں میں وہ شرکت کر رہے تھے. یہ اسی طریقے سے گویا وہ بھی خود مسلمانوں کو پر ظلم کر رہے تھے، کیونکہ وہ کہیں گے یا رسول اللہ تو نے تو خود فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی ظلم ہونے دیتا ہے. لیکن یہ لوگ خود ان کے تہواروں میں، ان زائنسٹ لوگوں کے تہواروں میں شرکت کر کے ایک طریقے سے ہم لوگوں کو شہید کر رہے تھے. وہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ تیری کیسی امت تھی، تو انہیں تو فرمایا تھا امت ان کا جسد واحدہ، کہ اگر انسان کے کسی جسم میں تھوڑا سا بھی کہیں پر درد ہوتا ہے تو وہ پورا جسم اس کو فیل کرتا، پورا جسم اس درد میں کراہتا، پورا جسم اس درد میں محسوس کرتا ہے. اگر ذرا سے انگوٹھے میں چوٹ ہے تو پورا ہاتھ درد کرے گا، ہاتھ اٹھایا نہیں جائے گا، ٹانگ چلی نہیں جائے گی. یا رسول اللہ ایسی تیری امت تھی، لیکن جہاں ہمارے اوپر اتنے ظلم ہو رہے تھے اس کے باوجود یہ لوگ ان ظالموں کی بنائی ہوئی سازشوں میں جا رہے تھے، ان بنائی ہوئی سازشوں کی راتوں میں نئے سال کا جشن منانے جا رہے تھے، جبکہ ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا. ہماری ان کو کوئی فکر نہیں تھی، ہماری ان کو کوئی کڑن نہیں تھی، بلکہ بس اپنی مستی میں پڑے ہوئے تھے، اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے. یا رسول اللہ یہ تیری کیسی امت تھی. اس وقت ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ کوئی ہمارے پاس جملہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیز، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، تم سے گزارش ہے کہ ظالموں کی بنائی ہوئی سازشوں میں مت جاؤ، ان ظالموں کا ساتھ مت دو. آج اگر ان کی سازشوں میں اگر آپ جائیں گے، آج اگر آپ نئے سال کو منائیں گے، اس کے 31 دسمبر کی نائٹ کو منائیں گے، یاد رکھو یہ رات ہی وہی ہے، تباہی والی ہے، ایمان کو چھیننے والی ہے، جس میں صرف آپ کے ایمان کو چھینا جاتا، بے حیائی کو پروموٹ کری جاتی. اس کے علاوہ شرابی چرسیری جہاں پر عزتوں کو نیلام کرا جاتا، عزتوں کو لوٹا جاتا، اس کے علاوہ اس رات میں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟
جو غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، جو دہشت گرد لوگ ہیں، ان دہشت گردوں کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ یہی وہ دنیا والے لوگ ہیں جو 31 دسمبر کو مناتے ہیں، انہی کی بنائی ہوئی سازش ہے، اور ہم انہی کے تہواروں میں، انہی کے کلچروں میں ان کا حصہ لے رہے ہیں۔ یاد رکھو تو گویا ایک طریقے سے ہم بھی یہی ثبوت دے رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کو کوئی شہید کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ اور سوچو، ایک مسلمان کی جان لینا، یہ مسلمان تو چھوڑو، انسان کی جان لینا، قرآن کہتا من قتل الناس جميعا، اس نے جو ہے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا، ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ لیکن اللہ کے رسول کے اگر حدیثیں دیکھو تو وہ مسلمان وہ ہے جو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ظلم ہونے دیتا ہے، یعنی وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ظالموں کے ظلم سے اس کو روکتا ہے، ظالم کو روکتا ہے کہ ظلم نہ ہونے سے، مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ہم نہ ان کی مدد کرنے کے بجائے، ان کے حق میں بولنے کے بجائے، ان کے حق میں آواز اٹھانے کے بجائے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظالموں کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں، ظالموں کے ساتھ ہم ہی مل کر ان کا خاتمہ کر رہے ہیں، ہم ہی بیت المقدس کو ڈھانے والے ہیں، ہم ہی مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھیننے والے کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ اس طریقے سے ہم کام کر کے اپنا ثبوت دے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ ہمیں ان کی بنائی ہوئی سازشوں میں نہیں جانا۔ یہ کوئی نئی سالیں نہیں ہیں، یہ بربادی کی سال ہے، یہ تباہی والی ہماری سالیں ہیں، جس میں ہمارے لیے خون خرابہ، جہاں پر کوئی ہمارا اتہاس نہیں، ہمارے خون سے ہمارا تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، سمجھنے کی بات ہے، یاد رکھو یہ ہم سے حساب ہوگا قیامت کے دن، یہ ہم سے حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ ذرا تصور کرو اس قبر کے بارے میں، ذرا سوچو کہ ہم آج یہ رات تو منا لے رہے ہیں، آج ہم اس رات میں تو خوب ناچیں گے بھی، خوب ماں باپ کی نافرمانی بھی کریں گے، خوب ڈانس بھی کریں گے، خوب ڈی جے بجا کے لوگوں کو ایک وش بھی کریں گے، اپنی عزتوں کو اچھالیں گے، اپنی عزتوں کو نیلام کریں گے، اور نہ جانے کون کون سے گناہ ہوں گے جو ہم جانتے بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس رات میں ہم کریں گے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ذرا سمجھو ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو۔ 31 دسمبر کو منانے سے پہلے آپ ان کے تہواروں میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے تہواروں میں کتنی شرکت کرتے ہیں؟ آپ کی بقرہ عید پر جانور آپ ذبح کرتے ہیں، بتاؤ وہ کتنے عیسائی ہیں جو آپ کے جانوروں کو ذبح کرنے آتے ہوں آپ کے ساتھ بقرہ عید پر؟ کتنے ہیں وہ؟ نہیں ہے۔ یہ آپ خود ان کے ساتھ میں آپ جا کر کے آپ ان کے ساتھ میں مل رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ میں گھس رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ تو آج ہم نے ثبوت دے دیا کہ آج ہم انہی میں سے ہیں، آج ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میرے نوجوانوں، تھوڑا سا رحم کر لو، تھوڑا سا ان غزہ کے مسلمانوں کے اوپر رحم کر لو، ان زائنسٹ لوگوں کا مت دو ساتھ، ان زائنسٹ لوگوں کے تہواروں میں مت کرو شرکت، اور غیروں کے تہواروں میں مت کرو شرکت۔ اب مزید مت جانے دو، اب غزہ کے مسلمانوں کی بچانے کی بھی فکر کرو، ان کی کم سے کم حفاظت، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانے کی بھی کوشش کرو، کہ اسی طریقے سے ان کو مارتے رہو گے، اسی طریقے سے ان کو جو ہے شہید کرتے رہو گے، کب تک شہید کرو گے؟ مت کرو ان کے تہواروں میں شرکت۔ یہ ان کی بنائی ہوئی سازشیں ہیں۔ ایک طرف تو جہاں ہمارے لاشوں کا انبار لگ رہا ہے، لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، جہاں پر دفنانے کے لیے لاشیں کا جگہ ختم ہو گئی ہو، جہاں پر کفن نہیں ہے، وہاں پر اس طریقے سے ظلم ہو رہا، اور اس کے بعد میں یہ ہم سے کہیں گے ہیپی نیو ایئر، یہ تمہاری نئی سال ہے، یہ پھینک دینا ان کے منہ پہ، کہنا یہ ہماری نئی سال نہیں ہے۔ جہاں پر 20,000 سے زائد لوگ چلے گئے ہوں، جہاں پر اتنی تعداد میں بچے چھوٹے چھوٹے شہید ہو گئے ہوں، مائیں بہنیں شہید ہو گئی ہوں، اور اتنے لوگ زخمی ہوں، اور اتنے جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، ظلم کے خلاف جو آواز بن رہے تھے، وہ 126 صحافیوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہو، ان کی آوازوں کو بھی آواز کر دیا گیا ہو، ان کی آوازوں کو بھی خاموش کر دیا گیا ہو، اور ہم سے یہ کہنا ہے ہیپی نیو ایئر، یہ تمہاری نئی سال ہے، مت لینا یہ نئی سال، ان کے منہ پہ مار دینا کہ ہمیں یہ ایسی نئی سال ہے، ہمیں کوئی مبارک نہیں ہے، یہ نئی سال ہے، یہ تمہیں کو مبارک ہو، یہ تمہیں کو مبارک ہو، ایسی نئی سال ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ آپ کو بولنا پڑے گا، یہ آپ کو کہنا پڑے گا، اپنے اندر اتنی ہمت لانی پڑے گی، اتنی ضرورت لانی پڑے گی اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے سے، اور آئندہ ایسے کاموں کی طرف مت جائیں۔ یہ وہی رات ہوتی ہے، اس رات میں آپ ذرا تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم لوگوں کی کہاں سمجھ میں آنے والی۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، غیروں کے طور طریقے سے بچنے کی حفاظت فرما لے، اور ہم لوگوں کو اللہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ میں نہ اٹھا کر کے جو ان کے ساتھ میں ہم لوگوں کو کر دے، انبیاؤں کے ساتھ میں کر دے، شہداؤں کے ساتھ میں ہم کو، ولیوں کے ساتھ میں ہم لوگوں کو کر دے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔